امام مالک کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اے امام، وہ جو بیر علی ہے ذوالخلیفہ جہاں سے احرام کی آپ نیت کرتے ہیں، احرام تو کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں لیکن جہاں پہ تلبیہ پڑھتے ہیں، جو مدینہ گئے ہیں وہ اس کو آج کل ابیار علی بھی کہتے ہیں، بیر علی ذوالخلیفہ کے مقام کے اوپر جا کر تلبیہ کہی جاتی ہے، لبیک کہا جاتا ہے، عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ کہتا ہے میں حدیث کا قرآن کا مطالعہ کر کے آیا ہوں اے امام مالک، مجھے بیر علی کی کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، مجھے ذوالخلیفہ کی کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تلبیہ پکاروں کہاں سے؟ مسجد النبوی سے۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ یہاں پہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہاں اس مسجد میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، یہ رسول اللہ کی مسجد ہے، یہ آخری نبی کی مسجد ہے، اس مسجد کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو امام مالک نے اس کو جواب میں کیا کہا تھا؟ درجہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، درجہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ ڈر جائیں جو رسول اللہ کے قول، حدیث، فرمان کے آ جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے، یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ اے بندے تو ڈر جا۔ اے امام مالک میں کیوں ڈروں؟ تو فتنے میں پڑ چکا ہے۔ میں کس وجہ سے فتنے میں پڑ چکا ہوں؟ میں تو بڑی نیک نیتی سے، بڑی اچھی سوچ سے یہاں سے تلبیہ پکارنا چاہتا ہوں، اس مقام کی بڑی فضیلت ہے، یہ مدینہ الرسول ہے، یہاں جناب دجال نہیں آ سکتا، یہاں طاعون نہیں آ سکتا، وغیرہ وغیرہ فضائل بیان کر رہا ہے۔ مسجد النبوی کے اور مدینہ طیبہ کے فضائل پہ فضائل بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ امام مالک نے جو جواب دیا وہ میرا اور آپ کا منہج ہونا چاہیے، ساری زندگی کے لیے اس کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ امام مالک نے کیا کہا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ جس فضیلت کا تجھے معلوم پڑا، جس فضیلت کی خبر تجھے مل گئی، جس فضیلت کو تو نے پا لیا، جس فضیلت کا ادراک اور شعور تجھے حاصل ہوا، اس فضیلت کا رسول اللہ کو نہیں تھا پتا، اس فضیلت کا رسول اللہ کو نہیں تھا پتا۔ تو یہ سمجھتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر بیر علی کی یا ذوالخلیفہ کی اس کے علاوہ کوئی فضیلت بھی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا تھا اور وہاں سے تلبیہ کہی تھی، تب بھی یہ تیرے اور میرے لیے کافی ہونا چاہیے، یہی فضیلت کے لیے کافی ہے، کیونکہ عمل وہی مقبول ہے جس کے اوپر مہر نبوت موجود ہے۔ تو نے یہ فتنے کا نیا باب کھول دیا کہ تجھے وہ فضائل معلوم ہو گئے جو رسول اللہ کو بھی معلوم نہ تھے۔ میرے بھائیو، یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج معاشرے میں چند ایسے رسوم و رواج ہیں جس کا نہ رسول اللہ کے دور میں کوئی ثبوت، نہ حضرت ابو بکر کے دور میں کوئی ثبوت، نہ حضرت عمر کے دور میں کوئی ثبوت، نہ حضرت عثمان کے، نہ حضرت علی کے، نہ حسن کے، نہ حسین کے، نہ امیر معاویہ کے، نہ پہلے 100 سال، نہ پہلے 200 سال، پھر 300-400 500 سال کے بعد ایک بندے کو راتوں رات وحی آئی، ایک مفہوماً کہہ رہا ہوں، اس کو کچھ فضائل معلوم ہوئے کسی دن کے بارے میں، اور اس نے اس دن کے حوالے سے لوگوں میں کچھ فضائل اور مناقب بیان کر دیے۔ گویا اس نے یہ عقیدہ گڑ لیا کہ جو فضیلت مجھے معلوم ہو گئی رسول اللہ کو تو معلوم نہ ہو سکی، معاذ اللہ۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں کہا میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور میں پیر کا دن اگر بات آئی ہے منانے کی تو سیلیبریٹ کرنے کی، اور میں پیر کے دن کیا کرتا ہوں سب کو پتا ہے الحمدللہ۔ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ خوشی کو منانے کے شریعت میں جو طریقے ہیں ان میں سے ایک روزہ رکھنا بھی ہے، اور خوشی کو منانے کا ایک طریقہ عید بھی ہے۔ رسول اللہ نے اپنے پیدائش کے دن کو خوشی کی سیلیبریشن کرنے کے لیے روزے کا دن مقرر کیا ہے کہ عید کا دن مقرر کیا ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے۔
رسول اللہ نے اس دن کو روزے کا دن مقرر کیا ہے. اور اگر کوئی مولوی ہو، مفتی ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، جتنا مرضی بڑا عالم ہو، وہ کہ نہیں رسول اللہ نے تو روزے کا دن مقرر کیا ہے اور میں اس کو عید کا دن مقرر کرتا ہوں، گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سوچ لی کہ عید کے دن کی جو فضیلت مجھے ملی ہے وہ رسول اللہ اس سے محروم رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو سکی اور امتیوں کو خبر ہو گئی. میرے بھائیوں، اگر سالگرہ دین کا حصہ ہوتی تو رسول اللہ منا کے جاتے، عبادت ہوتی تو رسول اللہ بتا کے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات کہی تھی کہ نہیں تھی کہی؟ میں نے دین پورا پہنچا دیا، میں نے دین پورا پہنچا دیا، میں نے دین پورا پہنچا دیا. صحابہ سے گواہی مانگی، اللہ کو بھی گواہ بنا لیا، اللہ کو بھی گواہ بنایا. صحابہ نے بھی کہا آپ نے تو اس طرح پہنچایا کہ پہنچانے کا حق ادا ہو گیا. اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے ہوئے دین پہ کیسے عمل کیا؟ کوئی ویڈیو کیمرہ آج تقریر کو بھی اس طرح ریکارڈ نہیں کر سکتا جس طرح صحابہ نے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے ان کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر دیا. صحابہ نے نبی کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا اپنے عمل کے ساتھ، اپنے اعمال کے ذریعے. آج تک رسول اللہ کی ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فرمان کس طرح ہم تک پہنچا؟ بتائیے کیسے پہنچ گیا؟ صحابہ کے اعمال سے پہنچا. میرے بھائیوں، آپ نے دین کو یہ سمجھا کہ کوئی مرضی بندہ اجتہاد کرے اور وہ دین بن جائے؟